پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ شاید 4 جماعتیں پڑھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ جناب شہید صاحب بڑے جذباتی ہو رہے ہیں. معاملہ یہ ہے مجھے 72 سالوں میں کوئی ایک قرارداد اقوام متحدہ کی دکھا دیں جو کہ جس سے مسلمانوں کا کوئی بھلا ہوا ہو. کیا پوری دنیا اس بات سے واقف نہیں ہے کہ فلسطین کے ساتھ اسرائیل کا کیسا رویہ ہے؟ They're occupying the land of Palestine on daily basis. لیکن اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہا. Innocent children in Syria, they were incinerated with the white phosphorus. ان کو تیزاب ڈال کے جلا دیا جاتا ہے. اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ What was done in Lebanon, اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ What was done in Iraq by the terrorist US armed forces, افغانستان اچھا What was done in افغانستان, mother of all bombs تو اس میں پھینکا گیا. اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ برما میں ہمارے مظلوم مسلمانوں کو تکے بنائے گئے, ان کے جسم کو کاٹ کاٹ کے, ماؤں کے پیٹ کو کاٹ کے, بچوں کو نکال کے چیرا گیا, پریگننٹ خواتین کو برہنہ کر کے درختوں سے لٹکایا گیا مسلمانوں کو. یہ ماضی کی باتیں نہیں, سال پرانی بات ہے, 1 سال پرانی بات ہے. اقوام متحدہ نے پتہ کیا کیا؟ اس نے برما کی وزیر اعظم کو اس کے شاباشی میں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا مسلمانوں کے ساتھ, نوبل پیس پرائز دے دیا. ہم اس اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ جو دنیا کا اتنا بڑا فراڈ ہے کہ وہ 5 چودھری جو اس نے بٹھائے ہوئے ہیں, امریکہ, برطانیہ, رشیا, چائنا اور میرے خیال ہے فرانس ہے یا جرمنی ہے, اس کو بٹھا کے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو, وہ کوئی فیصلہ کرے دنیا, اور ان 5 ممالک میں سے ایک بھی کہہ دے نو تو نو, تو بھئی ساری دنیا پھر کیا یہاں پر وہ تالیاں بجانے کے لیے بیٹھی ہوئی؟ آپ نہ مانے, ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کم از کم پاکستان جو امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا ہے, اٹ از دا اونلی نیوکلیئر اسٹیٹ ان دا انٹائر مسلم ورلڈ, آپ اس کو ویٹو پار اختیار کس طرح سے ڈیولپ ہوئی اور کس طرح آپ اپنی ساری اس چیز کو ایک ہی ڈائریکشن میں لے کر آیا نا, وہ یو سکسیسفل ود دیٹ. وین میں اصل میں جس بیک گراؤنڈ سے ہمارا تعلق ہے وہاں ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نا وہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوتا تھا اصل میں. تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ یہ دیکھتے نا کہ ابا جی کو سلوٹ پڑھ رہے ہیں, ساتھ آپ جا رہے ہیں اور سلوٹ پڑھ رہے ہیں, تو آپ سمجھے شاید مجھے بھی پڑھ رہے ہیں, تو کافی بچے اس طرح بگڑ جاتے تھے. ہم لوگ جو ہے بچپن سے, میرا 2 سالگرہ میری ہوتی تھی, ایک میں اسلامی طرز پہ منا لیتا تھا کہ اسلامی تاریخ پہ کون سی آ رہی ہے اور وہ عیسوی کیلنڈر میں کون سی آ رہی ہے. گفٹ بٹورنے کا بڑا مجھے شوق ہوتا تھا. کوئی کانسرٹ میں نے نہیں چھوڑا تھا, نہ علی ظفر کا, نہ ابرار الحق کا, نہ جواد احمد کا. یہ تو 8ویں تک یہ شاہ رخ خان, سلمان خان کو ہم آئیڈیلائز کرتے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سب ڈرامے باز کاغذی ہیرو ہیں. اصل ہیرو تو برہان وانی بیٹھا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے جنگلات. اصل ہیرو تو وہ افضل گرو بیٹھا ہوا ہے جس نے پوری ہندوستان میں تھرتلی مچا دی تھی. اصل ہیرو تو وہ ڈاکٹر منانی بیٹھا ہوا ہے, منان وانی بیٹھا ہوا ہے, جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے, یا اگر ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے تو سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اسے یہ ریئلائز ہوا کہ اب قلم کو ایک طرف رکھ کے تلوار اٹھانی پڑے گی, لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اصل ہیرو تو وہ ہیں اصل ہیرو تو وہ ہیں جن کا نام لیتے ہوئے دنیا ڈرتی ہے. اصل ہیرو تو وہ ہیں جن کو دہشت گردی کا لیبل لگانے کے بعد بھی انڈیا ان سے اتنا ڈرتا ہے کہ بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری چلی ان پہ رہی ہے. جس فلم میں وہ حافظ سعید, سید صلاح الدین, مسعود اظہر, جیش محمد, لشکر طیبہ یا حزب المجاہدین کا ذکر نہ کریں, ان کی فلم کامیاب نہیں ہوتی. انہیں بار بار نصیر الدین شاہ یا باقی اس طرح کے ایکٹرز کو کبھی حافظ سعید بنانا پڑتا ہے, کبھی امیتابھ بچن کو اٹھا کے حزب المجاہدین کا صدر بنا دیں گے, اور تب جا کے ان کی فلم کامیاب ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ انٹولڈ سٹوریز ہیں, یا یہ وہ ایسے ہیروز ہیں, گمنام مجاہدین ہیں جن کو ہم لوگوں نے خود ہی پس پشت رکھے رکھا. جب ان کو میں نے دیکھا تب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یار, اصل زندگی تو یہ ہے جو کہ موت کے بعد بھی آپ کو زندہ رکھتی ہے. اصل زندگی تو یہ ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. بات یہ ہے ہم جو آزاد لوگ ہیں وہ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں. جب اس نے اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دیا, وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانتے ہیں, تو کسی اور در پہ جا کے نہیں مانگتے کہ جناب آپ ہمیں رزق روٹی دیں.
یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا دال ساگ مل جائے یا نہ ملے لیکن بھیک نہیں مانگیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو گھاس کھا لیں گے لیکن قوم کی بیٹی کو بیچنے کی سوال پیدا نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ملک کی عزت اور سالمیت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم نے ان لوگوں کی صفوں میں خود کو شمار کر دیا. آپ مجھے بتائیں نا, یہ مشکل نہیں ہے. آپ آج کسی لوکل ایس ایچ او کو تڑی دکھائیں, اگلے دن آپ پہ, آپ کے پورے خاندان پہ کیسز بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا. اور ایس ایچ او پتہ نہیں 17ویں گریڈ کا افسر بھی نہیں ہوتا, وہ آفیسرز کی اس کیٹیگری میں بھی شاید نہ آتا ہو, لیکن وہ اتنا آپ کو تگنی کا ناش رچائے گا پورے معاشرے میں. جو بھی بندہ اس کے بارے میں الٹی بات کرے کہ بندہ کہے گا کہ میں خودکشی کر لوں. آپ مجھے بتائیں نا, ہم نے تو کسی وزیر اعظم کو, کسی صدر مملکت کو, کسی وزیر کو, کسی کو نہیں بخشا. سامنے بٹھا کے سب کو لتاڑ دیتے ہیں جس پروگرام میں ہمارے آمنے سامنے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اقبال نے ہمیں بڑا بے باک بنا دیا. اقبال کبھی کبھار لتاڑ دیتے ہیں ہمیں بھی, جب ہم لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں نا, فوراً کلام اقبال کھول کے پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے. کہ دل میں وہ سوز نہیں ہے, نگاہ تمہاری پاک نہیں ہے. دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. پھر اس میں کون سی عجیب بات ہے کہ تو وہ بے باک, تو دلیر نہیں ہے. تمہاری نگاہ پاک ہوگی, سخن دل نواز ہوگا, اور نگاہ اس طرح بلند ہوگی جہاں پرسوز ہوگی. دل سوز سے خالی نہیں ہوگا, دل میں وہ عشق مصطفیٰ کی تڑپ ہوگی, پھر تم بے باک ہو جاؤ گے. پھر تم کسی سے نہیں ڈرو گے, پھر کسی کے آگے نہیں جھکو گے. پھر کہتے ہیں کیا صوفی ملا کو خبر میرے جنوں کی. یہ جو دور حاضر میں مجھ پہ فتوے لگا رہے ہیں کہ اقبال پتہ نہیں بھٹک گیا یا کیا ہو گیا, انہیں کیا پتا. کیا صوفی ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. انہیں ابھی تک اپنے اندر آ کے انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ what they are up to. یہ آ کے اقبال کو پہچانیں گے, تباہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم اقبال رحمت اللہ علیہ کو ایک شاعر اور قائد اعظم کو ایک وکیل بنا کے بٹھا دیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دونوں ہستیاں اپنے دور کے مرد کلندر, مرد مجاہد گزرے تھے. ہم نے ان کو محدود کر دیا, ہم نے ان کی تعلیمات نہیں پڑھی. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ قائد اعظم کبھی جھکے نہیں کسی غیر کے آگے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ قائد اعظم زبردست دبنگ طریقے سے کھڑے رہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کے گھر میں جب سرکاری میز اور کرسی آئی تو انہوں نے واپس بھجوا دیا. انہوں نے کہا نہیں, ان کے اپنے پیسوں سے آتی ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز سرکاری خزانے سے نہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ قائد اعظم جو اپنے شادی کے بعد جب مالا بار ہلز پہ اپنی بیگم کے ساتھ گئے تھے تو صرف ان کے واش روم کی رینوویشن پہ 50,000 کا خرچہ آیا تھا, لیکن قائد اعظم جب پاکستان بنا تو ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان اپنی تنخواہ صرف 2 روپے رکھی تھی. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ قائد اعظم جس کے سرکاری خزانے سے جب موزے آئے مہنگے تو انہوں نے واپس کرا دیے کہ تم نے دیکھا نہیں قومی خزانہ کس طرف ہے. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کیوں ترقی کی, کیوں اس وقت مہاجرین جو لاکھوں کروڑوں کی صورت میں آئے تھے ان کی آباد کاری ممکن ہوئی. کیسے؟ وہ ایسے کہ قائد اعظم نے سب سے پہلے اپنا 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ بیچا تھا. پھر قائد اعظم نے اپنے رائے ونڈ کے محل بیچے تھے. پھر قائد اعظم نے سندھ کا اپنا بلاول ہاؤس بیچا تھا. یعنی کہ جتنی ان کے نام پہ جائیداد تھی انہوں نے بیچ دی اور قومی خزانے میں جمع کرا دی. اور جو وہاں سے بےچارے ہندوستان سے, بہار سے, اجمیر سے, لکھنؤ سے, دہلی سے, ممبئی سے جو لوگ آئے تھے ان کو آباد کرنے کے لیے کیمپ لگائے. جب قائد اعظم نے خود اپنا سب کچھ دے دیا, اس پوائنٹ پہ غور کریں, تب قوم نے اپنے زیور بیچے تھے. یہاں ہم کچھ نہیں دیں گے, قوم پلاٹ بیچ دے. بھائی ایسے تو نہیں ہوتا, قوم گھاس نہیں کھاتی. یہ تبدیلی تھی جو قائد لائے تھے. کاش کہ آج ہمارے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آج ڈیم فنڈ کے لیے اپنے یہ 300 200 اور 400 کے کنال کے محلات بیچ دینا قومی خزانے میں. رپورٹس میں ریسنٹلی کہ جب سے ظلم تو خیر ہمیشہ سے ہی چلتا آ رہا ہے, لیکن جب سے وہ آرٹیکل والی چیز ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں پہ مجھے کمپلیٹ انٹرنیٹ, کمپلیٹ کمیونیکیشن لاک ڈاؤن ہوا ہے. اس کی وجہ سے لوگ جس حد تک سفر کریں اور سارا کچھ ان کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو کس طرح سے معطل کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو غریب شہری تھے ان کے پاس انٹرنیٹ بیسڈ ان کا ایک ہیلتھ کیئر سسٹم تھا جس سے ان کو فیسلٹائز کیا جاتا تھا. آپ کارڈ سوائپ کرتے تھے, آپ کو فری میڈیکیشن ملتی تھی. مگر انٹرنیٹ والی چیز کی وجہ سے ایک تو وہ چیز رک گئی ہے. جو تشدد کی وجہ سے تو لوگ مر رہے ہیں, زخمی ہو رہے, وہ الگ. جو لوگ گھروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہسپتال تک نہیں جا سکتے ہیں, اور کشمیر میں کافی خراب حالات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ
یہاں پہ کمپلیٹ ہم ایک ہیومینیٹیرین کرائسس دیکھتے ہیں, یہاں پہ ہمیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی نظر آتی ہے. تو آپ کو اس کے باوجود یو این کچھ اس طرح سے اسٹیپ کیوں نہیں لے رہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہن مسئلہ یہ ہے, آپ کے گھر پہ اگر قبضہ ہوتا ہے, جب تک آپ اسے نہیں چھڑوانے کی خود کوشش کریں گی تو محلے کا چودھری کبھی آ کے آپ کی مدد نہیں کرے گا. پروین شاکر صاحبہ کا ایک شعر ہے, یہ میں حکام بالا میں سے کسی مخصوص آدمی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں, نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہم ہوتے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ ورنہ تو یہ تیز دھوپ چپتی مجھے بھی ہے, میں چپ کھڑا ہوں کہ تو صاحبہ میں ہے. کاش کہ اس تیز دھوپ کا ازالہ وہ لوگ کر پاتے تو آج کشمیر آزاد